خیبر فتح ہونے کے بعد ایک بار پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتل کرنا یہودیوں نے چاہا، اور اس کا واقعہ یوں پیش آیا کہ سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث ایک یہودی خاتون تھی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تحفے میں گوشت لائی، ہدیہ پیش کی، اور اس گوشت میں خوب زہر ملا دیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی خیبر میں فتح ہونے کے بعد رکے ہوئے تھے، اور مغرب کا وقت تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھ کر کے اپنے حجرے کی طرف تشریف رکھتے ہیں، اپنے خیمے کی طرف تشریف رکھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ سلام بن مشکم کی بیوی زینب اللہ کے نبی علیہ السلام کے خیمے کے پاس موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس یہودی خاتون سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے؟ وہ بتاتی ہیں کہ آپ کے لیے میں نے ہدیہ لایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہدیہ قبول کرتے تھے، چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے ہدیے کو قبول کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس موجود 2-4 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں سے بھی کہا کہ آؤ تناول فرما لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گوشت کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک گوشت کا ٹکڑا اپنی زبان پر رکھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس گوشت میں زہر ملایا ہوا ہے، کوئی اس گوشت کو نہ کھائے۔ ایک صحابی رسول جس کا نام بشر بن برا رضی اللہ عنہ تھا، انہوں نے ایک ہڈی والی گوشت کھا لیا تھا اور اس طریقے سے پیٹ میں نگل لیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام زینب کو بلاتے ہیں، اس یہودی خاتون کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تم نے گوشت میں زہر ملایا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے گوشت میں زہر ملایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وجہ پوچھی کہ وجہ کیا ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو زینب بتاتی ہے کہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ تمہیں نے میرے شوہر کو، میرے باپ کو اور میرے چچا کو قتل کیا ہے، لہذا میں نے یہ چاہا کہ اگر تم جھوٹا نبی ہو تو ایسی صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ، اور اگر تم سچا نبی ہو تو ایسی صورت میں تمہیں بتلا دیا جائے گا، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس میں زہر ملایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام زندگی میں کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو معاف کر دیا۔ لیکن حضرت بشر بن برا رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اسی زہر آلود گوشت کھانے کی وجہ سے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے بدلے میں قصاص کے طور پر اس عورت کو، اس خاتون کو قتل کروا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خیبر سے نکل کر کے مدینہ تشریف رکھتے ہیں، اور مدینہ آنے کے 4 ماہ بعد عمرۃ القضاء کا واقعہ پیش آتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو سن 6 ہجری میں مکے میں جا کر صلح حدیبیہ کرائے تھے، انہوں نے عمرہ مکمل نہیں کیا تھا، جیسے کہ آپ کو پچھلے جمعہ کے اندر معلوم ہوا۔ وہ یوں ہی لوٹ آئے تھے، اب اسی عمرے کو مکمل کرنے کی ضرورت تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ حکم دیا کہ وہ عمرے کی طرف نکلیں، اور خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی کہ جو لوگ بھی بیت رضوان میں موجود تھے، جو لوگ بھی صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے، وہ سارے کے سارے نکلیں۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان 1400 کی تعداد میں تھے، لیکن اس بار وہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حدیبیہ کے موقع پر جو موجود تھے وہ مدینے سے عمرے کے لیے نکلتے ہیں، اور ان کے ساتھ مزید اور بھی لوگ جڑے عمرے کی غرض سے، اور ان کی پوری تعداد بچوں اور عورتوں کے علاوہ مرد حضرات کی تعداد صرف 2000 تھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے سے اپنے اصحاب کو لے کر کے نکلتے ہیں اور مکے کی راہ پر رواں دواں ہوتے ہیں، مکہ پہنچتے ہیں۔
پہلے ہی جیسا کہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ مشرکین مکہ اپنے گھروں کو چھوڑ دیں گے اور وادی وغیرہ میں پہنچیں گے اور مسلمانوں کو کھلی اجازت ہوگی کہ وہ عمرہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد حرام پہنچتے ہیں اور وہاں سب سے پہلے طواف کرتے ہیں۔ ادھر مشرکین مکہ ایک پہاڑی کے اوپر سے، جس پہاڑ کا نام قیقان تھا، وہاں سے چڑھ کر کے مسلمانوں کا سارا منظر دیکھتے ہیں۔ مسلمان طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے وہاں سے کامنٹ کیا کہ یہ مسلمان بڑے کمزور لگ رہے ہیں اور ان کو یثرب کی بیماری نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ اے میرے صحاباؤ، دلکی کی چال چلو، رمل کرو اور تیز بھاگتے ہوئے طواف کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 3 چکر اس طریقے سے تیزی کے ساتھ لگایا جس سے وہ قیقان کے یہاں سے دیکھنے والے مشرکین کو یہ خبر لگ گئی اور انہوں نے دیکھا اور انہوں نے تعریف کرنے پر مجبور ہوئے، کہنے لگے کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ یہ بڑے کمزور ہیں، ہم نے تو سمجھا تھا کہ یثرب کی بیماری نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، لیکن یہ تو فلاں فلاں قبیلے سے بھی شہزور ہیں، طاقتور ہیں۔ اور اس طریقے سے 3 چکر رمل کے ساتھ مسلمان طواف کرتے ہیں اور باقی 4 چکر عام طور پر جس طریقے سے چلا جاتا ہے عام طور پر چل کر کے مکمل کرتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین طواف کرنے کے بعد عمرے کے بقیہ تمام کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں نے عمرہ مکمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال ہو گئے، تو اسی وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے ہوتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان مکے سے نکل کر کے مدینے کی طرف راہ لیتے ہیں اور اس طریقے سے یہ سن 7 ہجری میں ماہ ذی قعدہ میں مسلمانوں نے اس عمرے کو مکمل کرتے ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد سن 8 ہجری کا موقع آتا ہے۔ اس میں بڑے کاموں میں ایک بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ سن 8 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ پھر سن 8 ہجری میں دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ جمادی الاولیٰ کا مہینہ تھا، غزوہ موتا کا واقعہ پیش آتا ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاکم بصرہ کے پاس ایک خط بھیجے تھے، اسلام کی ان کو دعوت دیے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اس کا ایلچی بنائے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ حارث رضی اللہ عنہ جاتے ہیں مقام موتا کے پاس، قیصر روم کا گورنر جس کا نام سرحبیل تھا وہ روک لیتا ہے اور حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو رسی سے باندھ کر کے اس کو قتل کر دیتا ہے۔ اس دور میں کسی ایلچی کو، کسی قاصد کو قتل کرنا بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، بلکہ اتنا بڑا جرم سمجھا جاتا تھا کہ جنگ کا اعلان کر دینے سے بھی بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو جب قتل کیا گیا اور اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت افسردہ ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت ناراض ہوئے۔ 3000 کی لشکر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیار کی اور اس کا امیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس لشکر کا امیر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں اور اگر ان کا قتل ہو جاتا ہے، اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ لشکر کا امیر ہوں گے، اور اگر وہ بھی اللہ رب العالمین کے حوالے ہو جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ لشکر کا امیر ہوں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو بھیجتے ہوئے بہت ساری نصیحتیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب سے پہلے اسلام پیش کرنا، اسلام اگر قبول نہیں کرتے ہیں تو جزیہ کا مطالبہ کرنا۔ چنانچہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
موتا کے مقام کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ موتا پہنچنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ رومیوں نے 2 لاکھ کی تعداد میں رومیوں کو جمع کر دیا ہے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کی دلوں میں حوصلے ذرا پست ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھیجا جائے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس حکم پر نظر ثانی کریں، یا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمک بھیجیں، کوئی دوسری لشکر مدد کے لیے بھیجیں۔ لیکن لشکر کا امیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کے پرجوش تقریر کی اور لوگوں سے کہنے لگے، اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو چاہتے تھے کہ شہادت کی موت ہو، لیکن جب اب وقت آ گیا ہے کہ شہادت کی موت مرنے کا، تو ایسی صورت میں تم پیچھے بھاگ رہے ہو۔ انہوں نے اتنی پرجوش تقریر کی، سارے لوگوں کے ایمان تازہ ہو گئے اور پھر رومیوں سے لڑنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے، اور اس طریقے سے رومیوں کے ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، گھمسان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر رومیوں کے ساتھ مسلمان برابر لڑائی کر رہے ہیں، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنگ کی داستان سناتے ہیں۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے سارا منظر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو بتاتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ابھی علم پکڑا ہے اور پرجوش ہو کر لڑ رہے ہیں دشمنوں کے ساتھ، دشمنوں کو قتل کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ ہی لمحوں کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی دی، کہا کہ وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد علم حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے پکڑا۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی علم پکڑا، مسلمانوں کو جہاد کی طرف ابھارا اور خود ایک جتھے میں گھس گئے، اور گھسنے کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے مشرکین کو قتل کرتے ہوئے، رومیوں کو قتل کرتے ہوئے، وہ خود جس ہاتھ میں علم انہوں نے پکڑا تھا، اس ہاتھ کو کسی دشمن نے کاٹ دیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بائیں ہاتھ میں وہ علم تھام لیتے ہیں، اسلامی جھنڈے کو تھام لیتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ مشرکین نے ان کے بائیں ہاتھ کو بھی کاٹ دیا، تو چنانچہ انہوں نے دونوں گھٹنوں کے بل اور سینے کے بل انہوں نے وہ جھنڈا سنبھالا۔ اتنے میں ایک اور دشمن آگے آیا اور ان پر ایسا وار کیا کہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور اس طریقے سے وہ بھی شہید ہو گئے۔ ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا جس طریقے سے واقعہ پیش آ رہا تھا، اسی طریقے سے لوگوں کو بتا رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب ان کے دونوں ہاتھ کاٹ لیے گئے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے ان کو جنت میں 2 پر عطا کیا ہے، اور ان 2 پر کے مدد سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جنت میں پورا شیئر کرتے ہیں، جدھر چاہتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں اور جنت کی نعمتوں کو کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے علم پکڑا، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی علم پکڑا، ان کے چچا زاد بھائی نے ایک گوشت کا ٹکڑا ان کو دیا، کہا کہ اس کو کھا کر کے کمر سیدھی کر لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس کو زبان پر ایک ہی لقمہ لیا، اور لقمہ لینے کے بعد اس گوشت کو پھینک دیا، یہ کہتے ہوئے اگر میں اس گوشت کے ٹکڑے کو کھاتا رہا تو ایسی صورت میں دیر ہو جائے گی اور وہ دشمن کی طرف لپک پڑے، اور لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں۔ اس کے بعد مسلمانوں میں سے ایک مسلمان نے علم پکڑا اور کہنے لگے، مسلمانوں کو آواز دی، کہنے لگے کہ اے مسلمانوں، تم کسی کو اپنا امیر بنا لو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ تم ہی امیر بن جاؤ۔ اس آدمی نے کہا، اس صحابی رسول نے کہا کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اس کا امیر بنوں۔ چنانچہ مسلمان فوری طور پر اتفاق رائے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لشکر کا امیر بنا لیتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک بہادر صحابی رسول تھے۔
اور مسلمان ہونے کے بعد یہ پہلی جنگ ان کی تھی، اور واقعتاً پہلی جنگ میں انہوں نے اپنی طاقت اور بہادری کا مظاہرہ دکھا دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں، اسی جنگ میں میری 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی، صرف میرے پاس ایک چھوٹی سی تلوار تھی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کتنے بہادری سے لڑے تھے اور کتنے مشرکین کا قتل کیے تھے کہ ان کی 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی اور ان کے پاس چھوٹی سی ایک تلوار بچی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ علم پکڑتے ہیں اور اس طریقے سے بھرپور طریقے سے رومیوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، رومیوں کو کاٹتے مارتے ہیں، اور اس طریقے سے پورا دن گزر جاتا ہے۔ رات کے وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک نئی تدبیر کے ساتھ صبح کرتے ہیں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی پہلی صف کو دوسری صف میں لاتے ہیں، اور دوسری صف کے جتنے مجاہدین تھے ان کو پہلی صف میں کر دیتے ہیں، میمنہ کو میسرہ میں کر دیتے ہیں اور میسرہ کو میمنہ میں کر دیتے ہیں۔ رومی جب صبح کا وقت ایک طرف رومی کی لشکر ہے، دوسری طرف مسلمانوں کی لشکر ہے، وہ دیکھ کر کے ایک طریقے سے حیرت زدہ رہ گئے، ان کے دلوں میں مسلمانوں کے تئیں ہیبت طاری ہو گئی، ڈر اور خوف ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ کل جن لوگوں سے ہم لڑائی کر رہے تھے وہ لوگ نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے محسوس کیا کہ ہو نہ ہو ان کی مدد کے لیے سپاہیوں کو بھیجا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو حملے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حکم سے مسلمان بھرپور طریقے سے لڑائی کرتے ہیں، جنگ کا میدان بالکل گرم ہوتا ہے، بھرپور طریقے سے لڑا جاتا ہے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک نئی چال چلی اور مسلمانوں کو پیچھے مڑنے کا حکم دیا کہ پیچھے کی طرف آئیں۔ چنانچہ مسلمان پیچھے کی طرف آنے لگے، اور اس طریقے سے رومیوں کے دل میں پہلے ہی مسلمانوں کے تئیں خوف اور دہشت طاری ہو گئی تھی۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب مسلمان کوئی نئی چال چل رہے ہیں، اور اس لیے رومی ان کو آگے بڑھ کر کے حملہ نہیں کیے، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بچا کر کے مدینہ لے کر کے آ جاتے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کی شہداء کی تعداد صرف 12 تھی۔ پھر سن 8 ہجری میں تیسرا واقعہ پیش آتا ہے، اور وہ تھا غزوہ فتح مکہ۔ معزز سامعین کرام، جیسے کہ ہم نے یہ پہلے ہی سن رکھا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک دفعہ یہ تھا، ایک کنڈیشن یہ تھا کہ سارے لوگوں کو یہ اختیار ہے کہ جو چاہیں اپنا حلیف مسلمانوں کو بنائیں اور جو چاہیں اپنا حلیف مشرکین اور قریش کو بنائیں۔ چنانچہ اسی دفعات کے تحت بنو خزاعہ نے مسلمانوں کو چنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، جبکہ بنو بکر نے قریش کو چنا اور وہ ان کو حلیف بنا لیے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ بنو خزاعہ اور بنو بکر کے درمیان زمانہ جاہلیت سے دشمنی چل رہی تھی، لڑائی جھگڑے آپس میں ہوتے رہتے تھے، لیکن یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ صلح حدیبیہ قائم ہونے کے بعد قریب 17-18 مہینے تک جنگ ان دونوں کے درمیان نہیں چلی تھی، اور بالکل خاموشی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن اچانک سے ایک مرتبہ بنو بکر جو کہ قریش کے حلیف تھے، وہ موقع پا کر رات کے وقت میں ایک جگہ پر جہاں پر بنو خزاعہ کے لوگ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، وہ لوگ اچانک سے آتے ہیں اور بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور زبردست طریقے سے حملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس حملے کے پاداش میں بنو بکر کے لوگوں نے بنو خزاعہ کے لوگوں میں سے 20 لوگوں کو قتل کر دیا، اور اس میں قریش کے لوگوں نے نہ یہ کہ صرف ہتھیاروں سے مدد کی، بلکہ وہ لوگ موقع پا کر رات کے وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لوگ بھی شریک ہو گئے۔ قتل ہونے کے بعد عمرو بن سالم مدینہ پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری داستان سناتے ہیں۔ ساری داستان سنانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ہماری مدد فرمائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں فکر نہ کرو، تمہاری مدد کی جائے گی۔ بہت جلد قریشیوں کو یہ معلوم ہو گیا، ان کے دلوں میں اس غلطی کا احساس ہو گیا کہ واقعی ہم نے بہت برا کام کیا، 20 لوگوں کو قتل کر دیا ہے اور اس کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ان کو جب احساس ہو گیا
فوری طور پر ایک انہوں نے بیٹھک بلائی اور اس میں ابو سفیان کو چنا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جا کر کے بات کریں۔ چنانچہ ابو سفیان مدینہ پہنچتا ہے، اپنی بیٹی کے گھر میں ام حبیبہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود نہیں تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی کا نام ام حبیبہ ہے، جو کہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ ابو سفیان اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں پہنچتا ہے، بستر میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہی بستر میں بیٹھنا چاہتا ہے، اس کی بیٹی ام حبیبہ بستر کو سمیٹ لیتی ہے۔ ابو سفیان کہتا ہے، اے بیٹی، کیا میں اس لائق نہیں ہوں کہ بستر پر بیٹھوں، یا بستر اس لائق نہیں ہے کہ میں اس پر بیٹھوں؟ ابو سفیان کی بیٹی کہتی ہے کہ آپ مشرک ہو، آپ ناپاک انسان ہو، جبکہ یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لہذا یہ مناسب نہیں کہ آپ اس میں بیٹھیں۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ میری بیٹی بگڑ گئی ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہاں تجدید صلح کے لیے پہنچتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں ابو سفیان پہنچتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے یہاں ابو سفیان پہنچتا ہے، ان سے بات کرتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑا کڑوا جواب دیا۔ ایک روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ میرے پاس کوئی جماعت نہ ہو اور تمہارے ساتھ لڑائی کرنا پڑے، میرے ساتھ صرف چیونٹیوں کی جماعت ہو تب بھی میں تم سے لڑوں گا۔ دوسری روایت کے مطابق یہ آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ میرے ہاتھ میں اگر تلوار نہ رہے، تلوار کی جگہ پر لکڑیاں رہے، تب بھی میں تم سے لڑوں گا۔ تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں تمہارے تعلق سے سفارش کروں نبی سے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر ابو سفیان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ سے بات کرتے ہیں، لیکن وہاں سے بھی کوئی کام نہیں بنتا ہے۔ نامراد ہو کر کے ابو سفیان مکے کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے ہی سارے مسلمانوں کو اس بات کا اطلاع دے دیا تھا کہ ہم ان پر چڑھائی کریں گے، لیکن اس معاملے کو ہر کوئی چھپائے رکھے۔ یہی وہ موقع تھا کہ حاطب بن ابی بلتہ ایک بدری صحابی رسول ہیں، انہوں نے یہ کام کیا چونکہ ان کے مکے میں رشتہ دار لوگ تھے اور وہ بھی قریش کے حلیف تھے۔ انہوں نے قریش کے اوپر یہ احسان کرنا چاہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ چاہ رہے تھے، جو کچھ ارادہ کر رکھے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بتا چکے تھے، انہوں نے ان باتوں کو لکھ کر کے ایک عورت کے یہاں خط دے کر کے بھیجا، اور صرف اس غرض سے بھیجا کہ آج اگر میں قریشیوں کے یہاں کچھ احسان کروں تو ایسی صورت میں وہ ہمارے خاندان والے کو بچا لیں گے، اس احسان کے بدلے میں احسان کریں گے۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں، حضرت جبرائیل اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور ان کے ساتھ دو اور صحابی رسول کو بھیجا کہ وہ اس عورت کو فلاں جگہ پائیں گے، اس عورت نے ایک خط چھپا کر کے لے کے جا رہی ہے، لہذا اس کو لے کر کے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے دو ساتھی نکل جاتے ہیں، اور جس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ وہ عورت ملنے والی ہے وہیں پہ ملتی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم سے وہ خط اس عورت سے لے کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب خط پہنچا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس صحابی رسول کو بلایا اور کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں صرف قریشیوں پر ایک احسان کرنا چاہتا تھا، اور میں نے یہ کام نہ نفاق کی وجہ سے کیا ہے، نہ ہی میرے دل میں کفر ہے، بلکہ میں مسلمان ہوں، اور میں نے یہ احسان اس لیے کیا ہے تاکہ قریش پر اگر میں احسان کر دوں تو ایسی صورت میں میرے خاندان والے کو بھی وہ بچا لیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام 10,000 کی لشکر میں مسلمانوں کو جمع کرتے ہیں اور مکے کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ایک بڑا جرم قریشیوں نے کر دیا تھا کہ 20 لوگوں کو قتل کر دیا تھا، اور وہ حلیف تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے۔ جبکہ جو دفعہ لکھی گئی تھی، جو کنڈیشن صلح حدیبیہ کے موقع پر لکھی گئی تھی،
اس کے بالکل برخلاف تھا اور اس کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 کی لشکر لے کر کے مکے کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ ادھر ابو سفیان اور دیگر مکے کے جو سرداران قریش تھے، ان کے دلوں میں وحشت طاری ہوتی ہے کہ ہو نہ ہو بہت بڑا کام ہونے والا ہے، بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے، لیکن ان کو کسی بات کا علم نہیں تھا، کسی بات کی بھنک نہیں تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ وہ مکے سے باہر آ کر وادیوں میں ہر دن وہ دیکھتے تھے اور جائزہ لینے کی کوشش کرتے تھے کہ کوئی یثرب سے آئے گا، کوئی مدینے کی طرف سے آئے گا تو ہم اس کے یہاں سے خبر لیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، مسلمان کیا پلاننگ بنا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ رب العالمین سے بھی یہ دعا کی تھی کہ یہ مسلمانوں کی اس حالات کو مخفی رکھے۔ اللہ رب العالمین نے مخفی رکھا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ مکے کے قریب پہنچنے کے وقت میں ابو سفیان جب دیکھ لیتا ہے اس لشکر کو، وہ آتا ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اب ان کو پناہ دے دیتے ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو امن دیا اور دوسرے دن صبح کے وقت میں ابو سفیان اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ مکے میں یہ اعلان کر دو کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا مسلمانوں کی طرف سے اس کو امان ہے، جو شخص اپنے گھر کے دروازے کو لگا کر کے اندر آ جائے گا یعنی اندر داخل ہو کر کے رہے گا، ایسے لوگوں کو بھی مسلمانوں نے امان دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دیا۔ جو لوگ مسجد میں داخل ہو جائیں گے ایسے لوگوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے امان دیا۔ ابو سفیان جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ اتنی بڑی جماعت محمد نے جمع کی ہے کہ تم اس کا تاب نہیں لا سکتے، اس سے تم ٹکرا نہیں سکتے، لہذا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو محمد کی طرف سے امان ہے، جو شخص مسجد میں داخل ہو جائے گا اس کو محمد کی طرف سے امان ہے، اور جو شخص اپنے گھروں میں اندر داخل ہو جائے گا تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کا بھی محمد نے امان دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے 10 رمضان میں نکلے تھے، 17 رمضان میں مکہ پہنچتے ہیں۔ ذی طوا کے مقام پر پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لشکر کی ترتیب دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دستہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ وہ مکے کے زیریں علاقے سے داخل ہوں، اور ایک دوسرا دستہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ کچھ لشکر ہوتے ہیں اور ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ وہ مکے کے بالائی حصے سے داخل ہوں اور حضون مقام پر جا کر کے ٹھہریں اور وہاں میرا انتظار کریں۔ اور پیادہ لوگوں کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو لشکر کا امیر بناتے ہیں، اور اس طریقے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی لشکر بھی نکلتی ہے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی لشکر بھی نکلتی ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی اپنے لشکر کو لے کر کے نکلتے ہیں۔ وہاں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوتی ہے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو مکے کے زیریں حصے سے داخل ہو رہے تھے، وہاں پر مشرکین مکہ نے اب بھی ایک چال چلی تھی، اور وہ یہ تھا کہ ان کے جو حلیف لوگ تھے، جو بدو لوگ تھے، جو مشرکین مکہ اور قریش کے حلیف تھے، ان کو انہوں نے آگے کر دیا تھا اور ایک مقام پر ان کو جمع کر دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑیں، اور وہ صرف یہ ان کی چال بازی تھی اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ اگر یہ بدو لوگ مسلمانوں پر حاوی ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم ان بدوؤں کے ساتھ ہو جائیں گے، جبکہ اگر ایسا نہ ہو تو ایسی صورت میں ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر مکے کے زیریں حصے سے نکلتے ہیں، وہیں پر وہ بدو لوگ موجود ہوتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی لشکر ایک بارگی ان پر حملہ کرتی ہے، اور چند جھڑپ لگنے کے بعد ہی وہ سارے کے سارے بھاگ جاتے ہیں، اور اس میں صرف 12 مشرکین قتل ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے اس کے علاوہ کوئی جھگڑے نہیں ہوتی، کوئی لڑائی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضون کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خیمہ نصب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس خیمے میں جا کر کے ٹھہرتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی لشکر کے ساتھ جھڑپ ہونے کے بعد
सुकून आ जाता है, मक्के के सारे लोग अमन में आ जाते हैं, यानी अपने अपने घरों में छुप जाते हैं और इस तरीके से मस्जिद में छुप जाते हैं और इस तरीके से अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकाम हुज़ूम से मस्जिद हराम पहुँचते हैं। निहायत ही आज़िज़ी व इनकिसारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से झलक रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ज़मीन की तरफ झुका हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्बीह व तहलील बयान कर रहे थे और इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में दाखिल होते हैं। वहाँ आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले तवाफ़ करते हैं। बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत रखे हुए थे जो बैतुल्लाह के इर्द गिर्द भी थे, बैतुल्लाह की छत पर भी थे। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में जो कमान थी उसके ज़रिए से ठोकर मार मार के गिराते हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कहते हैं, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक़ आ गया है, बातिल मिट गया है और बातिल को तो मिटना ही था। ये ज़ुबान से बराबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत की तिलावत करते हैं, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और उसके बाद तमाम बुतों से उस बैतुल्लाह को पाक किया जाता है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर दाखिल होते हैं और दरवाज़ा लगा दिया जाता है। अंदर में सिर्फ 2 लोग होते हैं, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर दाखिल होते हैं। उस वक्त बैतुल्लाह के अंदर 6 खंबे थे, 6 पिलर थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके अंदर दाखिल होने के बाद अपने पीछे 3 खंबे को रखा, बाएं जानिब 2 खंबे को रखा, दाएं जानिब 1 खंबे को रखा और दीवार से 3 हाथ के फासले पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और वहाँ पे 2 रकात नमाज अदा की। और वहाँ से 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके चारों कोनों की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तक़दीस बयान की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई बयान की। उसके बाद दरवाजे के पास आते हैं, दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं। इधर मुशरिकीन मक्का मुसलमानों का अमन हासिल किया हुआ था, वो सारे जमा हो जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ खुतबा देते हैं। उस मौके पर कुरान मजीद की आयत तिलावत करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आयत करीमा की तिलावत करने के बाद कहा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक होगा, तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे लोगों को माफ़ कर दिया सिवाय 9 लोगों के जो अकाबिर मुजरिमीन थे, बड़े मुजरिम थे और इनकी ज़िंदगी में मुसलमानों के तईं, इस्लाम के तईं बहुत जो है बुराइयां भरी हुई थी। लेकिन उसमें भी सिर्फ 4 को कत्ल किया गया और 5 ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमन हासिल कर लिया और इस्लाम में दाखिल हो गए। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान आम कर दिया, कहा कि मैं आज वही कहूँगा जो हज़रत यूसुफ ने अपने भाई के लिए कहा था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज कोई बदला का दिन नहीं है, आज शर्जनिश का दिन नहीं है, तुम जाओ, तुम आज़ाद हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह की चंद बातें बयान करने के बाद उम्मे हानी के घर पहुँचे। वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में 8 रकात नमाज पढ़े। चाश्त की नमाज थी, बाज़ लोग इसी नमाज को शुक्राने की नमाज कहते हैं। बहरकैफ जो भी हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात चाश्त की नमाज पढ़ी और इस तरीके से मक्का फतह हो गया। कुरैश के लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। पूरे अरब में सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन ख़ानदान कुरैश को माना जाता था। सारे लोगों की नज़र उन्हीं के ऊपर टिकी हुई थी। अब कुरैशियों ने इस्लाम कबूल कर लिया तो सारे जो कबीले थे वो सारे के सारे आते गए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो है इस्लाम कबूल करते गए और इस तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों पर बैत करते गए और इस तरीके से मक्का फतह हो गया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे की बातें जानेंगे।
اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، سیرت رسول کو زیادہ سے زیادہ جانتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔